اس سال فصل اچھی ہوئی، 10 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ کسان بہت خوش تھے کہ 10 سال کی کسر پوری ہو گئی۔ آڑتیوں نے بھی خوب خوشی کا اظہار کیا۔ حکومت نے گندم اور دیگر اجناس پر ریٹ کم کیے۔ پھر اچانک ہی سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہوا۔ اچانک ایک بارش برسانے والا اسپیل ان تیار فصلوں میں آتا ہے اور فصلوں کو برباد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسان اپنی اس محنت کی کمائی کو برباد ہوتے دیکھتا ہے اور اللہ سے فریاد کرتا ہے، یا اللہ تو اس بارش کو روک دے۔ ادھر عوام کا یہ حال تھا کہ گندم اور دیگر اجناس کے ریٹ کم ہونے پر حکومت کو دعائیں دے رہی تھی۔ ادھر کسان ریٹ کم ہونے پر حکومت کے ظلم کا رونا رو رہا تھا۔ کسان کہہ رہا تھا، اپنے نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے حکومتی اداروں سے اپیل کرتا ہوں، اور عوام ریٹ مزید کم کرنے پر حکومت سے اپیل کرتی ہے۔ حکومت کے مطالبہ پورا نہ کرنے پر کسان احتجاج کرتا ہے۔ حکومت کسان کے احتجاج پر، کسان کے دھرنوں پر کسانوں کو گرفتار کرتی ہے۔ عوام حکومت کو کسان پر ظلم کرنے پر برا کہتی ہے۔ حکومت کرے تو کیا کرے، اجناس پر ریٹ بڑھائے تو عوام برا کہتی ہے۔ کسان کا مطالبہ پورا نہ کرے تو کسان احتجاج کرتا ہے۔ کسان کے احتجاج پر ایکشن لے تو عوام کسان کی ہمدردی میں پھر حکومت کو برا کہتی ہے۔ یہاں یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ جب اللہ ناراض ہو تو اچھی حکومت بھی اچھے فیصلے نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک نے ایک قوم ایسی بھی پیدا کی تھی جسے آسمان سے من و سلوہ دیا اور اس کو ہر قسم کی آسائش اور دنیا میں دی، اور اس کی ہر خواہش پوری کی۔ ان کی ضدیں بھی اللہ نے پوری کی، اور پھر وہ قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر مغرور اور تکبر اور ظلم جبر میں مبتلا ہوئی، اپنے سوا دوسری قوموں کو حقیر سمجھنے لگی اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ نے انہیں وارننگ دی، لیکن وہ سرکشی میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اللہ نے ان سے وہ ساری نعمتیں واپسی لیں، اور پھر دوسری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ایسی نافرمانیاں نہ کریں۔ کیا ہم عوام میں ایسے رویے اور کردار موجود نہیں جو کھلم کھلا اس قوم کی طرح اللہ کی طے کردہ حدوں کو توڑ رہے ہیں؟ پہلے کے کسان نشرہ نکالتے تھے اور اپنے گاؤں دیہات کے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ یوں ان کی ہر سال فصل بھرپور ہوتی تھی اور اللہ کی طرف سے برکتیں آتی تھیں۔ اور جو کسان آج بھی نشرہ نکالتے ہیں، آج بھی اللہ انہیں خوب برکتیں دیتا ہے۔ عوام ایک دوسرے کے ساتھ پیار، خلوص اور مہمان نوازی سے رہتی تھی، ایک دوسرے کی مدد کرتی تھی، اپنے بہن بھائی کی مشکل و مصیبت کو اپنا سمجھتی تھی، اور کاندھے سے کاندھا جوڑ کر اس وقت تک کھڑی رہتی تھی جب تک پریشانی ختم نہیں ہو جاتی تھی۔ صاحب حیثیت اللہ کی راہ میں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ خوش اسلوبی سے ادا کرتے تھے۔ آج کوئی صاحب حیثیت ہی اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہا ہے۔ جو کر رہے ہیں اللہ آج بھی انہیں خوب برکتیں دے رہے ہیں۔ خلوص، پیار، محبت و مشکلات میں سہارا بننے والے بھی اب بہت کم رہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسی عوام ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ مفہوم: آج ہم سب کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمزور تو نہیں۔ جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے میں صحیح ہو جائیں گے تو اللہ پاک بھی آسمان سے برکتیں اور رحمتیں برسائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ناراض ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں بارش بے موسمی کرتا ہوں۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔